اللہ نے یہ امتیاز اگر عطا کیا تو میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا کہ کسی نبی کے آنے کی دعا کسی نے نہیں مانگی، لیکن کملی والے محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کی دعائیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مانگتا رہا ہے۔ اور تعمیر کعبہ کے بعد اسی خانہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، الہ العالمین کعبے کو تعمیر میں نے کر دیا ہے، اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دے۔ اللہ کے گھر کو تعمیر میں نے کر دیا، اس کعبے کو آباد رکھنے کے لیے تو کملی والے محمد مصطفیٰ کو بھیج دے کہ خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے بوقت صبا جس کی التجائیں کی، جب ان کر روشنی دیدائی یعقوب میں آیا اور جسے یوسف نے اپنے حسن کے نہرمن میں پایا، جس کے نام کی داؤد نے نغمہ سرائی کی اور جس کی شان میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، لب عیسیٰ میں رہے نغمے جس کی شان عظمت کے اور دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے تو سائم منادی ہو گئی زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ اللہ پاک کی ذات طیبہ نے حضور کو یہ امتیاز عطا کیا کہ کسی نبی کے آنے کی دعا کسی نے نہیں مانگی، لیکن حضور کی تشریف آوری کے لیے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہا۔ اللہ نے پھر دوسرا امتیاز حضور کو یہ عطا کیا ہے کہ جو بھی نبی دنیا کے اندر آیا، ایک قانون قدرت تھا، دستور قدرت تھا کہ اللہ نبی کو دنیا کے اندر پہلے بھیجتا، اس نبی کے نام کے تذکرے بعد کے اندر کروائے جاتے، نبی دنیا میں قدم پہلے رکھتا، اس کا چرچا بعد کے اندر ہوتا، نبی دنیا میں پہلے آتے، ان کے نام کے کلمے بعد کے اندر پڑھے جاتے، ان کی شانیں ان کی عظمتوں کے گیت بعد کے اندر گائے جاتے۔ آپ دستور قدرت کے دیکھیے کہ آدم دنیا کے اندر پہلے آتے ہیں، ذکر ان کا بعد کے اندر، شیش دنیا میں پہلے آئے، ذکر بعد کے اندر، ابراہیم دنیا میں پہلے آئے، ذکر بعد کے اندر، اسماعیل دنیا میں پہلے آئے، ذکر بعد کے اندر، موسیٰ کلیم اللہ نے رکھا، لیکن تذکرے بعد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہلے آتے ہیں، نام کے کلمے بعد کے اندر پڑھے جا رہے ہیں۔ ہر نبی نے دنیا کے اندر قدم پہلے رکھا، تذکرے بعد کے اندر ہوئے، پوری نبیوں کی کائنات کے اندر اور 18,000 مخلوق کے اندر اگر کوئی ہستی ہے تو آمنہ کے لال کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے قدم دنیا کے اندر بعد میں رکھا ہے۔ تذکرے عرش والا سے لے کر تحت الثری تک پہلے سے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی پہلے آتا رہا، کلمے بعد کے اندر پڑھے جاتے رہے، ذکر بعد میں ہوتا رہا، شانیں بعد کے اندر بیان کی جاتی رہی، عظمتیں بعد کے اندر بیان کی گئی، لیکن صرف آمنہ کے لال کی ذات ہے کہ جو دنیا کے اندر بعد کے اندر آئے ہیں، لیکن تذکرے ان کے پوری کائنات عالم کے اندر پہلے سے ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہوتے رہیں گے۔ ایک کائنات عالم کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کل من علیہا فان، ساری کائنات کو فنا کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان کی بلندیاں، یہ زمین کے پھیلاؤ، یہ سمندروں کے تنوع، یہ دریاؤں کی نہروں کی بے قراریاں، یہ بلند و بالا فرد بوس پہاڑ، یہ ساری کی ساری کائنات ایک وقت آئے گا فنا کر دی جائے گی، فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی، اور اس کائنات عالم کے اندر ایک لمحہ ایسا آنا ہے کہ جب ساری کائنات عالم فنا ہوگی، اور اس وقت رب ذوالجلال کی ذات پھر ارشاد فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اور کائنات عالم کے اندر جب ساری کائنات عالم کو فنا کر دیا جائے گا، کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت بھی جب کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کملی والے محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والی خدا کی ذات اس وقت بھی موجود ہوگی۔ یہ ذکر ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا کہ مٹ گئے مٹتے رہے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا۔ حضور اکرم علیہ السلام کی شان امتیاز دیکھیے کہ اللہ جب صورت کسی نبی کو دنیا کے اندر بھیجتا، ہر نبی کو دنیا کے اندر آنے کے بعد اس نبی کی امت کو اللہ کلمہ عطا کرتا تھا، اور اس نبی کے توسط سے وہ کلمہ خدا کی ذات تک رسائی ہوتی تھی۔ ہر نبی کو اللہ نے کلمہ دیا ہے،
آدم علیہ السلام کی امت آئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی امت کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی کی امتی اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے رہے. اور حضور کی شان امتیاز یہ ہے کہ ہر نبی کا امتی اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتا تھا. اور ہر دور کے اندر ہر امتی کی نبی کی زبان پر اگر کوئی کلمہ ہوتا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہوتا تھا. امت نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی لیکن امتوں کے نبی جو تھے وہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے. اور پھر کلموں کو دیکھیں جتنے کلمے بھی ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اگر دیکھیے کلمہ تو کلمے کے اندر ہمیں ایسے حروف ملتے ہیں جن حروف پر نقطے آتے ہیں. آدم صفی اللہ فا پہ نقطے ہیں یا پہ نقطے. لا الہ الا اللہ نو نجیب اللہ نو کی نون پہ نقطہ ہے. نجیب اللہ کے اندر نون جھیم یا پہ نقطے ہیں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ نقطے موجود ہیں. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نقطے موجود ہیں. لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ نقطے موجود ہیں. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کی یا پہ نقطے موجود ہیں. 7 لاکھ نبیوں کو اللہ نے کلمے عطا کیے. ہر نبی کو ملنے والے کلمے کے اندر ہمیں ایسے حروف ملیں گے جن حروف پر نقطے آتے ہیں. اور اگر 7 لاکھ نبیوں کے اندر اگر کسی کلمے پر کہ کسی حرف پر اللہ نے نقطے کو بھی گوارا نہیں کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کی جز کو بھی نقطوں سے خالی رکھا. محمد رسول اللہ کی جز کو بھی نقطوں سے خالی رکھا. لفظ اللہ بھی نقطوں سے خالی, لفظ محمد بھی نقطوں سے خالی. لفظ اللہ لفظ محمد کلمے کی دونوں جزوں کو نقطوں سے خالی رکھ کر اللہ نے اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ دنیا والوں جس طرح میں خدا اپنی ذات پر کوئی نقطہ برداشت نہیں کر سکتا اس سے اپنے محبوب کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات پر بھی کوئی نقطہ برداشت نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. نقطوں سے خالی رکھ کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ خدا کی ذات بھی عیب ہے, کملی والے محمد مصطفیٰ کی ذات بھی عیب ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے, کملی والی چادر بچھی ہوئی ہوتی اور کملی والی چادر پر بیٹھ کر حسان بن ثابت جب حضور کی نعت پڑھ رہے ہوتے تو حسان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مغرّا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. فرماتے تھے کہ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ, کائنات عالم کے اندر وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ